بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ محمد احمد اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں محمد احمد بزنس پلان ڈاکٹر۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، میں ایک نئی ٹیکنیک، ایک نیا بزنس آئیڈیا اور ایک نئی انفارمیشن لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ تو کچھ میری ویڈیو موٹیویشنل ہوتی ہیں، وہ اس لیے کہ چھوٹے جو بزنس مین ہوتے ہیں ان کو تھوڑی سی موٹیویشنل مل جائے، تاکہ ان کا اتار چڑھاؤ جو ہوتا ہے، موٹیویشنل بات یہ ہوتی ہے کہ جتنا وقت ہمیں، جس طرح ہم گولی ایک لیتے ہیں اس کا اثر رہتا ہے، موٹیویشنل بھی اس طرح ہوتا ہے۔ جب موٹیویشنل کوئی بات سن لیتے ہیں نا، تو ہمارا جو دل دماغ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، تو جب اس کا اثر ٹوٹ جاتا ہے، اس کا نشہ ٹوٹ جاتا ہے، تو پھر ہم فلاپ ہو جاتے ہیں۔ تو کچھ باتیں موٹیویشنل اس لیے میں کرتا ہوں۔ تو آج چھوٹی سی میری عرض ہے کہ جو نئے آنے والے دوست ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن آل پش کر لیں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ بیل آئیکن آل پش کرنا ہے، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے، زور نہیں لگانا، آستہ سب پش کرنا ہے۔ تو چلتے ہیں اس بات کی طرف۔ یہ ایک مکمل سچی کہانی ہے، ایک سٹوڈنٹ کی کہانی ہے۔ انشاءاللہ آپ سنیں گے، بہت زیادہ مزہ آئے گا آپ کو۔ ایک ماں باپ تھا، اس نے اپنے سٹوڈنٹ، اپنے بیٹے پر پیسہ خرچ کیا، پڑھایا لکھایا۔ جب پڑھا لیا تو وہ بچہ گھر میں آ گیا۔ جب گھر میں آیا تو وہ بیڈ پہ سونے لگ گیا۔ اس نے مطلب کہ کمانا تھا بھی، وہ بیڈ پر آنے سونے لگ گیا۔ ماں باپ روزانہ بیٹے کو کہتے، بیٹا ہم نے تجھے پڑھایا لکھایا، اب تو ہمیں کما کر کھلا، ہم تیرا خرچہ نہیں اٹھا سکتے، تیرا خرچہ نہیں افورڈ کر سکتے۔ وہ بچہ ایک کان سے سنتا، دوسرے کان سے نکال دیتا۔ اسی طرح کچھ وقت گزر گیا، سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے۔ وہ بچے کو ماں باپ کہتا رہا۔ ایک دن اس بچے کو غصہ آیا۔ جب آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ وہ کام کرتے ہیں، جب تک آپ کو غصہ نہیں آتا وہ آپ کام نہیں کرتے۔ اس بچے کو غصہ آیا، اس بچے نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے، میں اپنا بھی خرچہ خود اٹھاؤں گا اور آپ کا بھی خرچہ خود میں دوں گا۔ اس بچے نے اپنے دل میں ٹھان لی۔ اب بچہ گھر سے نکلا، اس نے کئی جگہوں پر، کئی اپارٹمنٹ پر اپنی سی وی وغیرہ جمع کروائی جابز کے لیے۔ اس کے کئی انٹرویو ہوئے، وہ انٹرویو میں فیل ہوتا گیا۔ 1 ہوا، 2 ہوئے، 3 ہوئے، وہ فیل ہوتا گیا۔ جب فیل ہوا تو ظاہری بات ہے گھر سے غصے ہو کے آیا تھا۔ اب دن گزر چکا تھا تو اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو چل رہا تھا تو ایک باغ اس نے دیکھا۔ باغ کے آم بڑے خوبصورت تھے، بھوک کی شدت تھی، رہ نہ سکا۔ دل میں خیال آیا کہ باغ کا مالک بھی نہیں ہے تو میں باغ کھا لیتا ہوں، اچھا موقع ہے، باغ میں آم کھا لیتا ہوں۔ ایسا ہی اس نے کیا۔ جب اس نے 2-3 آم کھا لیے تو ادھر سے باغ کا مالک بھاگا، دوڑا دوڑا ایک ڈنڈا لے کر آ رہا۔ ڈنڈا لے کر آنے لگا تو اس نے دیکھا، بھاگوں کہاں بھاگوں، ایک ساتھ جنگل تھا، جنگل میں اس نے چھلانگ لگائی۔ جب چھلانگ لگائی تو چھپ گیا۔ چھپا تو تھوڑی دیر بعد ایک لومڑی اس نے دیکھی۔ لومڑی کے 2 پاؤں تھے، 2 پاؤں نہیں تھے۔ لومڑی آ گئی تو اس نے کہا کہ لومڑی کا شکار دیکھتا ہوں، لومڑی کیسے شکار کرتی، اس کی 2 ٹانگیں تو نہیں ہیں۔ دیکھتا رہا، کچھ دیر میں ایک شیر آ رہا تھا۔ تو اب اس کے دماغ میں یہ بات ہے کہ لومڑی کا شکار شیر کرنے آ رہا ہے، تو چلے یہ بھی دیکھ لیتا ہوں۔ تو جب دیکھتا ہے تو شیر کے منہ میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، وہ لومڑی کے آگے پھینکتا ہے، جس کو ہم گوشت کا لوتھڑا بھی کہتے ہیں۔ وہ جو ہوتی ہے لومڑی وہاں سے اٹھاتی ہے اور چل بستی ہے، چلے جاتی ہے۔ اسی طرح اس کے دل میں خیال ہے کہ اللہ کھلانے والی ذات ہے کہ شیر نے لومڑی کو کھلایا تو میرا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، میں بھی ایک جگہ پہ بیٹھ جاتا ہوں، مجھے بھی کوئی آ کے پیسے دے گا، کوئی کھانے پینے کے لیے چیزیں دے گا، تو میں گھر والوں کو بھی کھلاؤں گا، خود بھی کھاؤں گا۔
اسی طرح اس کے یہ ذہن میں بات بیٹھ گئی تھی، جو ہمارے دل میں دماغ میں بات بیٹھ جاتی ہے تو ہم اس کو دہراتے ہیں، ہمارا یقین اس پہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہی اس نے کیا، وہ چلا ایک جگہ پر بیٹھ گیا، ایک سٹول پر بیٹھا رہا، دن سے شام ہو گئی، شام کو کوئی آدمی نہ آیا، وہ گھر کو جانے لگا تو ایک بزرگ اس کو ملے۔ بزرگ جو ہوتے ہیں ان کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے، موٹیویشنل باتیں ملتی ہیں۔ تو بزرگ کو اس نے قصہ سنایا تو بزرگ بھی سمجھدار تھا، اس نے کہا بیٹا وہ لومڑی تھی، وہ لینے والی تھی، اور دینے والا کون تھا؟ اس نے کہا شیر۔ اس نے کہا اب تو نے لینے والا بننا ہے، لومڑی بننا ہے یا شیر بننا ہے؟ اس نے کہا میں نے شیر بننا ہے۔ اس نے کہا پھر محنت شروع کر دے۔ جب ہم محنت کی ٹھان لیتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کامیابی ضرور دیتا ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کومنٹ ضرور کیجئے گا، اپنی رائے کا اظہار کومنٹ میں ضرور کیجئے گا، اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ کسی اور بھائی کا، آپ کے ارد گرد کوئی اسٹوڈنٹ ایسا ہو جو بالکل سست ہو، کوئی بھائی ہو تو اس کو شیئر کیجئے گا، اس کو فائدہ ہوگا۔ اگر میری ایک بات سے اس کا یہ فائدہ ہو جائے، اس کی ایک نسل سنور جائے، تو میرے لیے یہی دعا ہے۔